السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ افسوس کس پر؟ صرف عام مسلمانوں پر نہیں، یقیناً ان کے اوپر بھی افسوس ہے، لیکن ان سے زیادہ افسوس 52-53 اسلامی ممالک کے سربراہان کے اوپر، اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے سربراہوں کے اوپر۔ آرمی چیف کے سربراہ حافظ منیر صاحب، کیا آپ نے قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھرپور طریقے سے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیاری کر لو۔ آپ نے کیا قرآن پاک کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی کی بنیاد کے اوپر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرے، مدد کرے، اس کا ساتھ دے۔ کیا آپ نے قرآن پاک کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی، کہ جن کے لیے کہا گیا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، کونو اخوانا، تم سب بھائی بھائی ہو کر کے رہو۔ اگر ایک مسلمان ملک میں وہاں ان کے لہو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کا یہ ایٹم بم کب کام آئے گا؟ میں پاکستان کے کرنلوں سے، جنرلوں سے، پاکستان کی ساری فوج سے اور ان کے سربراہان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مسلمانوں کا جو خون ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اگر اس پر خاموشی اختیار کری اور بیٹھے رہے ایسے ہی، یاد رکھیے پاکستان کے جو غیور مسلمان ہیں، جو غیور ایمان والے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے فلاں علاقے میں KFC توڑ دی گئی، حملہ کیا ان مسلمانوں نے۔ ان کی غیرت اگر جاگی تو آپ کی کرسیوں کو بھی ہلا ڈالیں گے یہ، قبل اس کے کہ کوئی بڑا معاملہ پیش آئے۔ آپ غیرت مندی کا ثبوت دیں اور حکومتی سطح پر اعلان کریں کہ اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کرے، ورنہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر علماء کرام کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے عام مسلمانوں کو جہاد کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے ان کو جذبات دلائے، اور عوام، آپ کو معلوم ہے پاکستان کی عوام جب جذبات میں آ جاتی ہے تو وہ تو بہت کچھ توڑ پھوڑ کر دیتی ہے۔ یہ پاکستان کا بڑا نقصان ہونے سے آپ بچائیں، عوام کو وہ موقع نہ دیں کہ جو ایسی غلطی کریں وہ۔ لیکن اگر آپ خاموش بیٹھے رہے اور یہ سمجھے کہ امریکہ کا فلاں کا ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہم بول نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ رب تبارک و تعالی انہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھے ہوئے ہے، جو ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل کی
منہ میں لی جانے والی کنکریوں سے ان کا بھوسا بنا سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کے طور پر فرعون کو پانی میں غرق کر سکتا ہے، اس کے لاہو لشکر کو ختم کر سکتا ہے، جو قوم عاد اور قوم سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب آپ لوگ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ اور تاریخ یاد کرے ہمیشہ کے لیے کہ فلانے فلانے نے اپنے دور کے اندر کیا کیا کچھ کیا اور کیا کیا کچھ نہیں کیا، یہ تاریخ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آج مشرف پر گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کی قبر پر کتے پیشاب کر رہے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اپنی جرنیلی کے اندر اور اپنی سرپرستی کے اندر جو اسلام کے خلاف اس نے کام کیے ہیں، اس کی سزا اس کو مل گئی۔ رب تبارک و تعالی ہر ایک کو سزا دینے پر قادر ہے، اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حافظ صاحب، یہ پاکستان کے جرنیلوں اور کرنلوں، سربراہان اور یہ سینٹ میں بیٹھنے والے ممبران، میں تمام کو کہہ رہا ہوں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ عوام غیرت میں آ جائے اور آپ کی اسمبلیوں کی کرسیاں اٹھا کر کے باہر پھینک دے۔ غیرت میں آئے تھے نا عمران خان کے کہنے پر، اور گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کری تھی نا۔ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کی غیرت جاگ گئی۔ اس سے پہلے ان کو دبائیں، ان کو سمجھائیں کس طرح سے عملی طور پر قدم اٹھا کر اسرائیل کو لگام دیتے ہوئے اور دیگر اسلامی ممالک جتنے ہیں ان کو غیرت دلاتے ہوئے کہ ہم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج فلسطین کے اوپر یہ ہو رہا ہے، کل سعودیہ میں بھی ہو سکتا ہے، پرسوں پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی کچھ کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے پیش قدمی نہیں کری، روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے اور کل آپ لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اس پر ذرا سا غور کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق تحمل مزاجی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے بول بالے کے لیے کوشاں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں عوام کو یہ کہوں گا، علماء سے بھی کہوں گا، دانشوروں سے بھی کہوں گا کہ آپ سب مل کر، تاجروں سے بھی کہوں گا کہ آپ سب مل کر اسرائیلی یہودی مصنوعات کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ یہ گورنمنٹ کا بھی فرض ہے کہ یہ چیزیں مت آنے دیں، مت یہاں پر مارکیٹوں میں پہنچائیں، اور دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دکانوں پر، اپنے شاپوں کے اوپر یہ اسرائیلی اور یہود و نصارہ کی مصنوعات لے کر کے نہ آئیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی ایک چیز اس کی نہ خریدے، ورنہ روز قیامت آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے پیسے سے جو اربوں پیسہ اسرائیلی مصنوعات کے خریداری کے اوپر آپ ادا کر رہے ہیں، یہ اربوں روپیہ مسلمانوں کو گولی کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تم بھی قاتل ہو گئے، ایک انڈائریکٹ ہے اور ایک ڈائریکٹ ہے قاتل۔ آپ انڈائریکٹ قاتل بنے ہوئے ہیں اگر اسرائیلی مصنوعات اور یہ یہود و نصارہ کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں۔ گھروں سے نکالیں، دکانوں سے نکالیں، جو دکاندار اپنے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں ان دکانداروں کا بھی بائیکاٹ کریں، ان سے بھی کوئی چیز نہ خریدیں، اور دیگر دکانوں سے جا کر کے اپنا سودا سلف لیں اور خریدیں۔ جب کلی طور پہ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت بڑا اثر پڑے گا اس